وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ مضمون نگار محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے کورونا کے دوررس اثرات۔ کورونا کے باعث گزشتہ سال کے اواخر سے اب تک لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے ہیں، کروڑوں افراد اس سے متاثر ہوئے، ہزاروں لوگ اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس موذی وائرس پر قابو پانے یا اسے ختم کرنے کی عالمی سطح پر سرجوڑ کوششیں جاری ہیں۔ سخت احتیاطی تدابیر، جس میں جسمانی دوری، ماسک کا استعمال، ہاتھوں کو سینیٹائزر سے بار بار دھونا شامل ہے، اختیار کی گئی۔ وقفے سے ریاستوں، شہروں، بازاروں، محلوں اور مکانوں کو مقفل کر دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار معاشی، معاشرتی اور ذہنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مسلسل تحقیق اور آزمائشوں کے بعد ویکسین دریافت کی گئی۔ مختلف ممالک نے اپنی ویکسین پر تجربات کیے اور انہیں استعمال کے قابل بنایا۔ ویکسین کی کامیاب دریافت کے بعد پوری دنیا میں ٹیکہ کاری کا عمل شروع ہوا۔ پہلے تو یہ ویکسین 45 برس یا 45 سے زائد عمر کے افراد کو لگائی گئی، لیکن جب دیکھا کہ 45 برس سے کم عمر افراد بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر 12 برس یا 12 برس سے زائد عمر کے نوجوانوں میں بھی ٹیکہ کاری کا عمل شروع کیا گیا۔ جب اس موذی وائرس سے بچوں کے بھی متاثر ہونے کی خبریں آنے لگیں تو بچوں پر بھی ویکسین کا تجربہ کیا گیا، اور ویکسین بنانے والی کچھ کمپنیوں نے اس بات کا دعویٰ پیش کیا کہ ان کی ویکسین بچوں پر بھی کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ الغرض کورونا کی پہلی لہر نے زیادہ تر عمر رسیدہ افراد کو نشانہ بنایا اور لاکھوں انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس جان لیوا وبا کی دوسری لہر نے ہر عمر کے فرد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس خطرناک وبا کی دوسری لہر نے دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان کو متاثر کیا۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ متاثرین کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کو بستر دستیاب نہیں ہیں، وینٹی لیٹروں کا فقدان ہے، گیس کی شدید قلت ہے، ویکسین کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ادھر قبرستانوں میں میتوں کی تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے، شمشانوں میں چتاؤں کو جلانے کے لیے لکڑی اور تیل نہیں ہے، کورونا سے مرنے والوں کی لاشوں کو ندیوں میں بہا دیا جا رہا ہے، دریاؤں کے کنارے ریت میں دبا دیا جا رہا ہے، لاشوں کو غریب لوگ اسپتالوں کے باہر سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال اس قدر انتشار اور سراسیمگی کا شکار ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور ماحول اس قدر دردناک ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایک طرف ملک خوفناک وبا کی مار جھیل رہا ہے، اور دوسری طرف گندی اور مفاد پرست سیاست نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ کورونا وبا پر قابو پانے کے معاملات میں ملک بی جے پی اور غیر بی جے پی ریاستوں میں منقسم ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ غیر بی جے پی ریاستوں کا کہنا ہے کہ مرکز جانبداری سے کام لے رہا ہے، ویکسین، وینٹی لیٹرز، گیس اور دیگر آلات صحت کی فراہمی میں شفافیت سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں ناکارہ وینٹی لیٹروں کی فراہمی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور خراب وینٹی لیٹروں کی فراہمی کو لے کر حزب مخالف نے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ویکسین ڈپلومیسی کے تحت مودی حکومت نے دنیا کے 80 سے زائد ممالک کو ملک میں تیار کردہ ویکسین فراہم کی، اور خیر سگالی کے اس جذبے کی زور شور سے تشہیر بھی کی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مرکز نے فخریہ لہجے میں اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہندوستان نے کورونا وائرس پر فتح حاصل کر لی ہے۔ ابن الوقت گودی میڈیا نے اس زور شور سے تالی اور تھالی بجائی کہ ان کی گونج سے گویا زلزلہ آ گیا ہو۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اسی ملک کے لوگوں کو ویکسین دستیاب نہیں ہے جس ملک نے دنیا بھر کو ویکسین فراہم کی۔ ایک نوجوان نے جب حکومت سے پوچھا کہ ہماری ویکسین کہاں ہے تو اس نوجوان کو سوال اٹھانے کے جرم ناکردہ کی سزا کے طور پر اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اب یہی سوال ملک کا ہر فرد حکومت سے پوچھ رہا ہے کہ ہماری ویکسین کہاں گئی؟ انتظامی سطح پر مرکزی حکومت کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان میں شعبہ صحت کتنا
خراب، کمزور اور ناکارہ ہے۔ شہروں میں صورتحال کسی قدر بہتر نظر آتی ہے، لیکن دیہاتوں میں نہ تو سلیقے کے اسپتال ہیں، نہ ڈاکٹر اور نہ دواؤں کا انتظام۔ ایک طرف ملک کی عوام صحت عامہ کی سطح پر پریشانیوں سے دوچار ہے، تو ملک کی روز بروز گرتی ہوئی معاشی حالت نے عوام کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے۔ کسان مفلوج الحال ہیں، مزدور بے روزگار ہیں، کارخانے بند ہونے کے کگار پر ہیں، تجارت سست روی کا شکار ہے، بازاروں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، غریبوں کے لیے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، متوسط طبقے کے پاس پیسہ نہیں ہے، امیر طبقہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ ابھی وبا کی تیسری، چوتھی اور پانچویں لہر کا خطرہ ملک کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ ان حالات میں میرا خیال ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں اپنے تعاون کے دائرے کار کو پھیلاتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کریں، بالخصوص ان خاندانوں کو جن میں کورونا کی وبا سے کسی نہ کسی نوجوان کی موت واقع ہوئی ہو۔ 60 یا 60 سے زائد عمر کے افراد کی موت سے خاندانوں کو معاشی طور پر زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اس عمر کو پہنچتے پہنچتے خاندان کا کوئی نہ کوئی نوجوان معاشی طور پر خاندان کا سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن جن خاندانوں میں نوجوانوں کی موت واقع ہوئی ہو، ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور سارا خاندان معاشی اعتبار سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ایسے خاندانوں کو مرکزی اور ریاستی حکومتیں قابل لحاظ مالی امداد اور دیگر سہولتیں فراہم کریں۔ جس طرح گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اسی طرح گھر گھر جا کر متاثرہ خاندانوں کا پتہ چلایا جائے اور انہیں مالی اور دیگر امداد پہنچائی جائے۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم